بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها۔ من یشفع شفاعة حسنة، جو کوئی شخص اچھی بات کی سفارش کرے گا، یکن له نصیب منها، تو اسے اس میں سے حصہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها، اور جو بری سفارش کرے گا، بری بات کی سفارش کرے گا، اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہے اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم، جب تم کسی کو دعا دو، بِتَحِيَّةٍ دعا پر، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اسے اچھی دعا دو، أَوْ رُدُّوهَا، یا اسی کو لٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کسی کے بندگی نہیں ہے۔ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، وہ ضرور بالضرور قیامت کے دن جمع فرمائے گا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہوگی۔ آیات مذکورہ میں شفاعت، سفارش کا تذکرہ ہے۔ شفاعت کا لفظی معنی یہ ہے ملنے یا ملانے کے معنی پر ہے، اور اس وجہ سے شفعہ عربی زبان میں جوڑنے کے معنی پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل وطر بمعنی طاق استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے شفاعت کہ لفظی معنی یہ ہوا کہ کسی کمزور ضعیف طالب حق کے ساتھ اپنی قوت ملا کر اس کو مضبوط اور قوی کر دیا جائے، یا کسی بے بس بے کس اکیلے شخص کے ساتھ خود مل کر اس کو جوڑا بنا دیا جائے، اس کو شفاعت کہتے ہیں، اسی کو سفارش کہتے ہیں۔ سفارش یا شفاعت کی دو قسم ہے، ایک شفاعت حسنہ ہے اور دوسرا شفاعت سیئہ۔ اس تقسیم سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ ہر سفارش بری ہے اور نہ ہر سفارش اچھی ہے۔ شریعت مطہرہ میں اچھی سفارش کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اور بری سفارش کرنے والے کو عذاب ملے گا۔ آیات مذکورہ میں اچھی سفارش کے لیے نصیب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بری سفارش کے لیے کفل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگرچہ دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی ہے، لیکن عرف میں اکثر
کفل کا لفظ برے حصے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ بعض مواقع میں بلکہ قرآن میں بھی کفل اچھے حصے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو شخص کسی شخص کے لیے جائز اور حق سفارش، جائز اور حق کام کے لیے جائز اور حق طریقے پر کرے تو ان کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور اگر ناجائز ناحق کام کے لیے ناجائز اور ناحق طریقے پر سفارش کرے تو اس کو عذاب ملے گا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، رواہ البزار عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین، والطبرانی عنہ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا جو شخص کسی نیکی پر کسی کو آمادہ کرے اس کو بھی ایسا ہی اجر و ثواب ملے گا جیسا کہ اس نیک عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من اعان علی قتل مؤمن بشطر کلمۃ لقی اللہ مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں ایک کلمہ سے بھی مدد کی تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش اس طرح ہوں گے، اس طرح اس کو پیش کیا جائے گا کہ ان کے پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی کو نیکی پر آمادہ کرنا نیکی ہے اور برابر کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور کسی کو برائی پر آمادہ کرنا، برائی پر مدد کرنا یہ برائی ہے اور برائی میں برابر کا گناہ ملتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، لفظ مقیت لغت کے اعتبار سے 3 معانیوں پر استعمال ہوتا ہے۔ پہلا معنی ہے قادر و مقتدر، نمبر 2 حاضر و نگران، نمبر 3 روزی تقسیم کرنے والا۔ پہلا معنی یعنی قادر و مقتدر مذکورہ جملے میں بھی درست ہے۔ وجہ یہ ہے، مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، عمل کرنے والے اور سفارش کروانے والے کی جزا و سزا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسرا معنی کہ اللہ رب العالمین حاضر ہے، نگران ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کون کس نیت سے سفارش کر رہا ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے یا کوئی اور غرض اور مطلب ہے، ووٹ بینک بنانے کے چکر میں تو نہیں ہے، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی رقم، کوئی پلاٹ وغیرہ وغیرہ کی چکر تو نہیں ہے، مفادات کی چکر تو نہیں ہے۔ اور تیسرا معنی یہ روزی تقسیم کرنے والا، معنی یہ ہوگا کہ رزق تقسیم کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اور جتنا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے ان کے لیے وہ رزق ان کو ملے گا، کسی کی سفارش سے اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ البتہ سفارش کرنے والے کو مفت میں ثواب ملے گا، اجر ملے گا کہ اس نے ایک کمزور بندی کی اعانت کی اور مدد کی۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کان اللہ فی عون عبدہ ما دام فی عون اخیہ، یعنی اللہ رب العالمین اس وقت تک اپنے بندی کی مدد میں لگا رہتا ہے
جب تک وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہے۔ اور بخاری شریف کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سفارش کیا کرو تمہیں ثواب ملے گا، تم سفارش کرو تمہیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعہ جو فیصلہ فرمائیں گے اسی پر راضی بازی رہو۔ سفارش یہی ہے کہ کمزور آدمی جو اپنی بات کسی بڑے تک پہنچانے پر قادر نہ ہو، اس کمزور آدمی کی سفارش پہنچانا جو ہے یہ کافی ہے۔ مطلوبہ شخص کا کام ہونا یا نہ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ دریا کے اپنے موج سے طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیان میں۔ اور یہ بخاری شریف کی روایت میں یہ یقضی اللہ علی لسان نبیہ ما شاء، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف قرآن کریم نے بھی اشارہ فرمایا کہ سفارش کا ثواب یا عذاب اس پر موقوف نہیں کہ وہ سفارش کامیاب ہو، بلکہ ثواب و عذاب کا تعلق محض سفارش سے۔ تفسیر بحر محیط اور دیگر تفاسیر میں کہ من یشفع میں لفظ منہا سببیہ، اور تفسیر مظہری میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سفارش کرنے والے کو سفارش کا اجر و ثواب ملے گا، اگرچہ سفارش قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ کسی کو سفارش پر مجبور بھی مت کرے، سفارش پر کسی کو مجبور بھی نہ کیا جائے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آزاد کردہ کنی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کو سفارش کی کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی محبت میں پریشان پھرتے ہیں اور آپ ان سے دوبارہ نکاح کیجیے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کا حکم ہے تو بالعین والراس، سر آنکھوں پر قبول ہے، اور اگر سفارش ہے تو میرے طبیعت اس پر آمادہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفارش ہے، حکم نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے خوشی کے ساتھ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے حال پر رہنے دیا۔ اب سفارش قبول کرنا یا نہ کرنا علیحدہ بات ہے، اور پھر سفارش پر کسی کو آپ مجبور بھی نہیں کر سکتے۔ سفارش کی حقیقت اتنی سی ہے جو میں نے گزارش کر کہ جو شرعاً باعث ثواب ہے، اجر ہے۔ اور آج کل جو سفارش ہے، آج کل کے لوگوں نے سفارش کا حلیہ بگاڑ دیا، جو در حقیقت سفارش نہیں ہوتی، بدماشی ہوتی، ایک دباؤ ہوتی ہے، تعلقات کی بنیاد پر سیاسی دباؤ کے تحت سفارشیں کی جاتی ہے۔ نااہلی اور نااہلیت کو نہیں دیکھتی، ناحق ناجائز سفارشات کی بنیاد پر ایک قسم جبر، اکراہ، غضب کی بنیاد پر دوسرے لوگوں کے حق تلفی بھی کرتے ہیں، زبردستی بھی کرتے ہیں، اور نااہل آدمی کو آگے لے جاتے ہیں، ان کو منصب دیا جاتا ہے، ان کو نوکری دی جاتی ہے۔ یہ غلط ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندہ محتاج ہے اور اس کی حاجت پورے کرنے کے واسطے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے اس حاجت کو پورے کرنے کے لیے آپ کسی کے مال چوری کر کے ان کو دے دے، کیا یہ درست ہوگا؟
یہ غلط ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سفارش پر کوئی رقم، کوئی ہدیہ لینا بھی حلال نہیں ہے، اور اگر لیا بھی تو وہ رشوت کے حکم میں ہوگا، جو کہ ایک حرام فعل ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ اور ایک بات، ضروری بات، وہ یہ ہے کہ جرائم کی سفارش کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ مجرمین کو سزاؤں سے معاف کرانا، مجرمین کو بچانا، یہ جرائم پیشہ لوگوں کی سفارش کرنا جرائم کو عام کرنے کے مترادف ہے، جو کہ خود ایک جرم ہے، اور ظاہر ہے کہ شرعاً ایک گناہ ہے۔ تو گناہ کو پلانا، جرائم کو پلانا، یہ کون سی چودراہٹ ہے، یہ کون سی سیاست ہے، یہ کون سے وڈیرا پن ہے، یا یہ کون سے جو ہے علم برداری ہے انسانیت کی۔ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، قریش چاہتے تھے کہ اس کا ہاتھ نہ کٹے، اور قریش نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سفارش پر آمادہ کیا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سفارش کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کے مقرر فرمودہ حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کھڑے ہو کر خطبہ دیا کہ تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے تھے کہ کوئی اونچے خاندان کا شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور کمزور آدمی جب چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ رواہ البخاری جلد 2 صفحہ نمبر 1003۔ معلوم ہوا کہ جرائم اور گناہوں کے کاموں میں سفارش کرنا حرام ہے، اور اسی طرح نااہل کے لیے سفارش کرنا درست نہیں ہے۔ دوسری آیت میں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ حُيِّيتُم باب تفعیل سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور فحیو اس سے امر ہے، اور اس کا مصدر تحیہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ حیاک اللہ، دعا ہے کہ اللہ تجھے زندہ رکھے۔ اور پھر تحیہ ملاقات کے لیے، سلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ سلام میں زندگی ہے، سلام میں سلامتی ہے، اور سورہ نور میں ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، یعنی جب تم گھر میں جانے لگے ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، دعا کے طور پر، یہ جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے برکت والی عمدہ چیز ہے۔ لہذا ہمارے اکابرین رحمہم اللہ تعالی نے اذا حییتم کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے اور یوں کہا جائے کہ السلام علیکم، معنی یہ ہے کہ تم تکلیف اور رنج و مصیبت سے سلامت رہو۔ ابن عربی نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ لفظ سلام اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے، اور فرمایا کہ السلام علیکم کا معنی یہ ہے کہ اللہ رقیب علیکم، کہ اللہ تمہارا محافظ ہے، اور جنت کا بھی نام ہے لہم دار السلام عند ربہم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے
سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے اندر روح پھونک دی تو ان کو چینک آئی۔ آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ فرمایا اور فرمایا کہ اے آدم ان فرشتوں کی طرف جاؤ جو وہاں بیٹھے ہیں اور ان کو جا کر کہو السلام علیکم۔ اور جب واپس آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ تحیہ ہے تمہارے اور تمہارے بیٹوں کا آپس میں، رواہ الترمذی۔ ایک اور بات، ابن عربی نے احکام القرآن میں امام ابن عیینہ کا قول نقل کیا رحمہ اللہ تعالی، فرمایا کہ اتدری ما السلام، کیا تم جانتے ہو کہ سلام کیا ہے؟ یقول انت آمن منی، فرمایا سلام کرنے والا یوں کہتا ہے کہ تم مجھ سے محفوظ ہو، مامون ہو، امن میں ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اسلامی تحیہ ایک جامع جملہ ہے، مسلمانوں کا آپس میں ملاقات کے لیے ایک مہذب جملہ ہے۔ اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، یا دہانی تذکیر بھی ہے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اظہار محبت بھی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بہترین بھی دعا بھی ہے، اور یہ ایک معاہدہ بھی ہے کہ میرے ہاتھ اور زبان سے آپ محفوظ ہو، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گا، جیسا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو اور کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ سلام کا جواب ایک مسلمان کا حق ہے۔ حق المسلم خمس، رد السلام وعیادت المریض واتباع الجنائز واجابت الدعوہ وتشمیت العاطف، رواہ مسلم۔ اور سلام پر ابتدا کرنا تکبر سے بری ہوتا ہے۔ جو ہر کسی کو سلام کرتا ہے، تعرف او لم تعرف، جانتا ہے یا نہیں جانتا، لیکن وہ سلام کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، یعنی جو شخص خود سے ابتداءً سلام کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں ابتدا کرے، رواہ احمد والترمذی وابو داود عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ الباری۔ اور ایک اور حدیث میں کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بخیل وہ آدمی ہے جو سلام میں بخل کرے، رواہ الطبرانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک اور اہم مسئلہ، بنیادی مسئلہ، کہ قرآن کریم میں جو آیت مذکور ہے اس میں ارشاد ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس کا جواب اس سے بہتر الفاظ میں دو۔ اس کی تشریح رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس طرح ثابت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر دوبارہ وہ بندہ آیا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورحمۃ اللہ۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری مرتبہ پھر آیا، وہ علم کے طالب تھے، سیکھنا چاہتے تھے، تحقیق، تدقیق، استخراج۔ پھر تیسری دفعہ آیا اور فرمایا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں صرف اتنا کہہ دیا وعلیکہ۔ تو اس بندے کے دل میں شکایت پیدا ہو گئی،
اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، آپ پر میرے ماں اور باپ قربان۔ پہلے آپ نے دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے، اور جب میں نے کلمات دہرا دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے صرف آخر میں علیکہ پر اکتفا کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے ہمارے لیے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے کہ ہم جواب میں اضافہ کرتے، اور تم نے اپنے سلام میں سارے کلمات جمع کر دی، اس لیے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق تمہارے سلام کا جواب بالمثل دینے پر اکتفا کیا۔ اور رواہ ابن جریر و ابن ابی حاتم فی المثانی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس سلام کی کلمات کی زیادتی 3 کلمات تک مسنون ہے، اس سے زیادہ مسنون نہیں، اور ظاہر ہے کہ مختصر کلام کا تقاضا یہی ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ ان السلام قد انتہا الی البرکہ، یعنی سلام لفظ برکت پر ختم ہو جاتی ہے، قذافی المظہری والبغوی وابن کثیر، لہذا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے زیادہ الفاظ جو ہے وہ مسنون اور معصور نہیں ہے۔ آیت مذکورہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی مسلمان سلام کرے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کسی عذر شرعی کی اساس پر جواب نہ دیا، عذر ہے جواب نہیں دیا تو خیر ہے، لیکن اگر عذر شرعی نہیں ہے اور جواب نہیں دیا تو گناہگار۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے السلام تطوع والرد فریضۃ، یعنی ابتداءً سلام کرنے میں تو اختیار ہے، لیکن سلام کا جواب دینا یہ فرض ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں ایک فقہی مسئلہ یاد رکھے کہ جب کوئی شخص کسی کے ذریعے آپ کو سلام بھیجے تو سلام کے جواب میں لانے والے کو بھی شریک کرے اور یوں کہے علیک وعلیہ السلام۔ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کے ذریعے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیک وعلی ابیک السلام، یعنی تجھ پر تیرے باپ پر جو ہے وہ سلامتی ہو۔ رواہ ابو داؤد۔ اور یہ بھی یاد رکھ گیا کہ جو شخص سواری پر جا رہا ہو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، اور توڑی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ قذافی صحیح البخاری جلد 2 صفحہ نمبر 92۔ کئی مقامات پر سلام کرنا درست نہیں ہے، جیسا کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ایک بندہ تلاوت کر رہا ہے، ایک بندہ تعلیم و تعلم درس و تدریس میں مشغول ہے، مصروف ہے، یا کوئی شطرنج میں یا کسی گناہ میں مشغول ہے، یا قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہے، یا عورت اجنبی ہے، یا گانے بجانا لگا ہوا ہے، یا علانیتاً گناہ میں مصروف ہے، یا خطبے کا وقت ہے، تلبیہ کا وقت ہے، قاضی جج فیصلہ کر رہا ہے اور ادھر جا کر آپ سلام کریں، اس طرح کافر کو بھی سلام درست نہیں ہے۔ یہ وہ مواضع ہے جہاں پر سلام کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ قذافی الشامی۔ اور آخر میں فرمایا کہ ان اللہ کان علی کل شیء حسیب، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ ہر شخص کو اس کا استحضار رہنا چاہیے تاکہ ادائیگی حقوق میں کوتاہی نہ کرے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے سب کی ادائی کرے۔ اور پھر فرمایا لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو معبود جانو اور جو کام کرو اس کی عبادت کی نیت کرو، تو تم کو قیامت کے روز جمع فرمائیں گے جس دن میں کوئی شک و شبہ نہیں، لا ریب۔
اس روز سب سامنے ہوں گے، اللہ کے سامنے ہوں گے، اور قیامت کا جو وعدہ ہے وہ پکا ہے، جزا اور سزا کی خبر وہ برحق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی خبر، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ یقیناً اللہ کی بات سچی ہے، پکی ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیث۔